إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عزیز القدر بھائیو اور دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ جس حق کو ادا کرنے کی تلقین کی ہے وہ والدین کا حق ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنا حق ادا کرنے کی تاکید کی اور پھر اپنے حق کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے، اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ والدین کا حق ادا کرنے کا حکم دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے حق کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والا حق والدین کا حق ہے اور سب سے زیادہ مقام و مرتبہ اللہ کے بندوں میں والدین کا مقام و مرتبہ ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ لوگو تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. یہ اللہ رب العزت کا حق ہے، اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ اللہ کا حق. اس کے فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اچھا سلوک کیا کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھا کرو، اچھا رویہ رکھا کرو، ان کی خدمت کیا کرو. اس کا حکم دیا اللہ رب العزت نے. اسی طرح ایک اور جگہ پہ فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ آؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر کس چیز کو حرام کیا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ نے جس چیز کو تمہارے اوپر حرام کیا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، لہذا تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا کرو، یہ اللہ کا حق. اس کے فوراً بعد فرمایا وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. ایک تیسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اکیلے اللہ کی ہی عبادت کرو. اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ تم نہ عبادت کرو مگر اسی کی، یعنی اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرو، ہر قسم کی عبادت اس کے لیے بجا لاؤ اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ، یہ اللہ کا حق ہوا. اس کے بعد وبالوالدین احسانا، یہاں یہ تیسری آیت بھی اسی بات کی تاکید کر رہی ہے کہ اللہ کے حق کے بعد اگر کسی کے حق کی عظمت ہے اور قدر و منزلت ہے اور اہمیت ہے اللہ کے ہاں تو والدین کی حق کی ہے. فرمایا وبالوالدین احسانا. اس کے بعد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر او احدهما
اگر یہ دونوں ماں باپ تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، پھر کیا کرو؟ تمہارا ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے، تمہارا ان کے ساتھ سلوک کس طرح کا ہونا چاہیے؟ سنیے اس کو توجہ کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا فلا تقل لهما اف، اپنے ان بوڑھے والدین کو اف تک نہ کہنا۔ اور یہ کلمہ اف جو ہے یہ ہلکی قسم کی، خفیف قسم کی گستاخی ہے والدین کی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ چہ جائے کہ کوئی شخص اپنے والدین کی اس سے بڑی گستاخی کرے، بڑی گستاخی کرنا یقیناً حرام ہے، اور ہلکی قسم کی گستاخی جو ہے وہ بھی حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ لا تقل لهما اف، اف تک بھی نہیں کہنا ہے۔ دوسرا ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، والدین کو ڈانٹ نہیں پلانی، اپنے ماں باپ کو ڈانٹ نہیں پلانی۔ ماں باپ تو اپنی اولاد کو ڈانٹ پلا سکتے ہیں ان کی کسی غلطی کی بنا پر، لیکن اولاد اپنے ماں باپ کو ڈانٹ پلائے، لا تنہرہما، انہیں جھڑک کر یا ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان سے گفتگو نہ کرنا۔ وقل لہما قولا کریما، کس انداز سے بات کرے؟ جھڑک کر بات کرنے سے، ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں بات کرنے سے تو منع کر دیا، پھر کس انداز سے بات کریں اللہ؟ وقل لہما قولا کریما، اپنے والدین سے نہایت ادب احترام سے بات کیا کرو۔ آج کل بہت ساری اولاد اپنے والدین کا ادب احترام نہیں کرتی، انہیں چاہے وہ بڑوں میں کیوں نہ ہو، میں صرف چھوٹوں کی یا نوجوان نسل کی بات نہیں کر رہا، حتیٰ کہ بڑی عمر کے جو لوگ جن کے والدین ان کے پاس ہوتے ہیں وہ ان سے ادب احترام کے ساتھ بات نہیں کرتے، ان کی بے بھی کرتے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں، بات بات پہ ان کو ڈانٹ دیتے ہیں اور ان کو جھڑک دیتے ہیں۔ قل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ انتہائی ادب احترام سے بات کرو۔ اور کیا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ترس کھاؤ ان پر اور ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے رکھو، والدین کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے رکھو، تواضع، عاجزی، انکساری کے ساتھ ان کے سامنے رہو، ان کے سامنے چودھری بن کے نہ رہو، ان کے سامنے تکبر، ان کے سامنے بڑائی، ان کے سامنے فخر، ان کے سامنے اپنے بڑا ہونے کا اظہار کرنا کہ میں بڑے منصب پہ فائز ہو چکا ہوں، یا میرے پاس بڑا پیسہ ہے، بہت دولت ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہے، ان کے سامنے ایسی باتیں نہ کرو، ان کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے رکھو، جھکا کے رکھو ان کے سامنے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پانچویں بات فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے دعا بھی کیا کرو کہ اللہ ان کے حال پہ رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میرے حال پہ رحم کیا اور بچپن میں میری تربیت کی۔ یہ 5 احکامات دیے اللہ رب العزت نے والدین کے متعلق، اور یہ آیت سورۃ بنو اسرائیل میں ہے، سورۃ بنو اسرائیل جس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، 15ویں پارے کی پہلی سورت۔ اس آیت کو بار بار پڑھنا چاہیے اور بار بار اس کی تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ والدین کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ 3 آیات میں نے قرآن مجید کی تمہید کے طور پر ذکر کی ہیں۔ ان تینوں آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کا ذکر فرمایا، اور پھر آپ دیکھیں والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا اور اچھا برتاؤ رکھنا، والدین کی خدمت کرنا اور ان کو اذیت نہ پہنچانا، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول ای العمل احب الی اللہ، اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتها، سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ رب العزت کے نزدیک نماز کو بر وقت ادا کرنا ہے۔ اس نے پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد پھر کس عمل کا درجہ ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آپ دیکھیں نماز دین کا ایک ستون ہے، ستون کہ جس کے بغیر دین اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ دین اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا، دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا، اور اس شخص نے پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ،
اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ الجہاد فی سبیل اللہ جو ہے اس کا درجہ بعد میں ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو درجہ ہے وہ پہلے ہے۔ بلکہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے آپ حضرات کو کہ والدین کی خدمت کرنا جو ہے یہ بھی جہاد ہے۔ والدین کی خدمت کرنا یہ جہاد سے کم نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دیں کہ میں جہاد کروں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الک ابوان، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول زندہ ہے۔ فرمایا ففیہما فجاہد، اگر تمہارے والدین زندہ ہیں تو پھر والدین کی خدمت کر کے جا کے جہاد کرو، یہی جہاد ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ فرجع الی والدیک، لوٹ جاؤ، تم جہاد کے لیے آئے ہو نا، لوٹ جاؤ اپنے والدین کی طرف۔ فاحسن صحبتہما، والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھ کے والدین کی خدمت کر کے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر جہاد ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ والدین کی بڑھاپے میں خدمت کرنا یہ جہاد سے کم نہیں ہے۔ اگر اس دور میں کسی شخص کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا موقع نہیں ملتا تو اس کے لیے سب سے اچھا موقع یہ ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے اس کے بوڑھے والدین جو ہے وہ ان کی خدمت کرے، اس کو جہاد کا ثواب ملے گا۔ اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ والدین اگر خوش رہیں، والدین اگر اولاد سے راضی رہیں تو اللہ تعالیٰ بھی راضی رہتا ہے، لیکن اگر والدین ناراض ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رضا الرب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین، رب تبارک و تعالی کی رضا والدین کی رضا میں ہے، وسخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین، اور اللہ کی ناراضگی، رب تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اگر میں اور آپ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، اگر میں اور آپ اپنے اللہ کو، اپنے خالق و مالک کو راضی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے والدین کو راضی رکھنا ہوگا۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق ہم سے ناراض ہو جائے تو پھر بے شک اپنے والدین کو ناراض کر لیں، پھر یقیناً اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ والدین کو راضی رکھیں تو اللہ بھی راضی رہے گا، والدین کو ناراض کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوگا۔ اور والدین کی خدمت، ان سے حسن سلوک، ان سے نیکی کرنا اور ان سے اچھا رویہ رکھنا، اس کی برکت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، جس سے اس کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کو لمبی عمر دی جائے، ویزاد فی رزقہ، اور اس کا رزق فراوانی کے ساتھ اس کو دیا جائے۔ یہ دو تمنائیں جو شخص رکھتا ہو کہ لمبی عمر ہو اور فراوانی کے ساتھ کھلا رزق ملے تو وہ کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی تجارتی کاروباری نسخہ نہیں بتلایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بتلایا رزق میں فراوانی کا، رزق میں برکت کا اور عمر میں برکت کا، فرمایا فلیبر والدیہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے، ولیصل رحمہ، اور وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بنائے۔ میرے بھائیوں، اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو انسان اپنے والدین کا خدمت گزار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت دے دیتا ہے، اور جو انسان اپنے والدین کا خدمت گزار ہوتا ہے، فرما بردار، اطاعت گزار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ اپنے وطنوں کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں، اور یہاں پر آنے سے پہلے نہیں معلوم میری اور آپ کی حالت کیا تھی۔ میں اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہاں کویت میں آنے سے پہلے جب ہمارا ذریعہ معاش اللہ تعالیٰ نے یہاں بنایا، یہاں آنے سے پہلے ہمارا کیا حال تھا، ہمارے پاس کتنا پیسہ تھا، ہمارے پاس کتنی دولت تھی، ہر شخص اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ لیکن جب یہاں آیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ کیا معلوم میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ یہ تو میرے فن کا کمال ہے، یہ تو میرے ہاتھ کا جو فن ہے اس کا کمال ہے کہ میرے پاس اتنا سرمایہ جمع ہو گیا، یا میرے پاس جو علم ہے یا میرے پاس جو منصب ہے اس کی وجہ سے میں اتنی زیادہ جائیداد اکٹھی کرنے میں، بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے میرے بھائیوں اس کے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے انسان کو، بلکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے والدین کی دعاؤں کے نتیجے میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق دے دیا ہو، والدین کی دعاؤں کے نتیجے میں۔ اور میرے بھائیوں، بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے
کہ جن والدین کی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا، پھر اتنا حاصل کرنے کے بعد اپنے والدین کو دکھ پہنچاتے ہیں، اپنے والدین سے برا سلوک کرتے ہیں، صرف اپنی دولت کے نشے میں آ کر۔ اور میرے بھائی، یہ دولت بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے والدین کی دعاؤں کے نتیجے میں دی، تو پھر اسی دولت کے نتیجے میں آ کر تم اپنے والدین سے بدسلوکی کرو تو تم سے بڑا بدعقل کون ہوگا؟ میرے بھائیوں، انسان کو سوچنا چاہیے، ذرا اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے، تو اس لیے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، والدین کی خدمت کرنی چاہیے، والدین کی دعاؤں کو لینا چاہیے۔ والدین گھر میں بیٹھے ہوں، والدین دعائیں دیتے ہوں، اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کرتے ہوں، تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے؟ تو ان دعاؤں کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں میرے بھائیوں، آج کے دور میں والدین کی نافرمانی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور یہ در حقیقت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں قیامت کی نشانیاں ذکر کی، وہ حدیث سنن ترمذی میں، ان نشانیوں میں سے 2 نشانیاں فرمایا اطاع الرجل امرأته وعق امه۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ ایک بندہ اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا، اور اس کے مقابلے میں اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ دوسری وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، کہ ایک بندہ اپنے دوست کو اپنے قریب کرے گا، وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اور اپنے باپ کو اپنے آپ سے دور کر دے گا۔ دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور کر دے گا۔ میرے بھائیو، آج ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ لوگ اپنی بیویوں کے بڑے مطیع ہوتے ہیں، بڑے فرما بردار ہوتے ہیں، بڑے اطاعت گزار ہوتے ہیں، بڑے خدمت گزار ہوتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں والدہ کی اپنی ماں کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنی ماں کو دکھ پہنچاتے ہیں، اپنی ماں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اپنی ماں کی خدمت کر کے جنت میں نہیں جاتے، بلکہ اپنی ماں کو تکلیف پہنچا کر وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ماں تو وہ ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے بھی خاص طور پر ذکر فرمایا۔ اللہ نے والدین کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد ماں کا ذکر کیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، قرآن مجید میں 2 مقامات ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ ہم نے انسان کو یہ تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، والدین سے حسن سلوک کرے۔ اس کے بعد خاص طور پر ماں کا ذکر کیا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ اس کی ماں نے اس کو کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے، دکھ پر دکھ برداشت کر کے اس کو اٹھائے رکھا، یعنی حمل کی مدت میں۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر اس کا دودھ چھڑانے میں 2 سال لگ گئے، یعنی پہلے 9 مہینے حمل کے، اور اس کے بعد دودھ پلائی کی جو مدت وہ 2 سال۔ یہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بات یاد دلائی ہے کہ انسان، تیری خدمت تیری والدہ نے کس طرح سے کی، تیرے لیے تیری ماں نے کس طرح دکھ برداشت کیے، لہذا تو اپنی ماں کے مقام کو پہچان۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اس کو مشقت پر مشقت برداشت کر کے اس کو اٹھائے رکھا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور حمل کی مدت اور اسی طرح دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ ٹوٹل 30 مہینے ہوتی ہے۔ تو یہ 30 مہینے اس کی ماں اس کے لیے دکھ اور تکلیفیں برداشت کرتی رہی۔ اور میرے بھائی، وہ ماں جس نے تجھے اپنے پیٹ میں 9 مہینے اٹھائے رکھا، وہ ماں جس نے اس مدت کے دوران تکلیفیں برداشت کی، وہ ماں جس نے تکلیفیں اور دکھ اور مشقتیں برداشت کر کے تجھ کو جنم دیا، اور پھر اس کے بعد جب تو چھوٹا تھا تو وہ تیری ماں تجھے دودھ پلاتی رہی، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر کے تجھے بھوکا اور پیاسا نہ رہنے دیا، تجھے اپنے سینے کے ساتھ چمٹا کر تجھے دودھ پلاتی رہی۔ اور پھر جب تو بڑا ہونے لگا تو تیری ماں تیرے نخرے برداشت کرتی رہی، اور تو جب بیمار ہوتا تھا بچپن میں تو تیری ماں ساری رات تیرے لیے جاگتی تھی، اور جب تو بڑا ہونے لگا تو تیری ماں تیرے نخرے برداشت کرتی رہی، تجھے پڑھاتی رہی، تجھے پالا پوسا، تجھے جوان کیا۔ اب جب تو جوان ہو گیا تو اب تو اپنی ماں کی نافرمانی کرتا ہے، اب تو اپنی ماں کو جھڑک دیتا ہے،
اب تو اپنی ماں کو ڈانٹ دیتا ہے، اب تو اپنی ماں سے بدسلوکی کرتا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح کہ تیری ماں نے تیرے اوپر کتنے احسانات کیے، اپنی ماں کے ان سارے احسانات کو تو بھلا دیتا ہے۔ اس سے زیادہ انسان کے لیے بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان اپنی ماں کے احسانات کو بھلا دے۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں کون ہے کہ جو سب سے زیادہ اچھے سلوک کا حقدار ہے؟ یعنی میرے رشتہ داروں میں میرے والدین بھی ہیں، میرے بہن بھائی بھی ہیں، میرے بیوی بچے بھی ہیں، میرے ماموں بھی ہیں، میری خالائیں بھی ہیں، میرے چچا زاد کزن بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، ان تمام لوگوں میں اللہ کے رسول مجھے بتلائیں کون ہے جو سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے؟ فرمایا امک، ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق اگر کوئی ہے تو وہ تیری ماں ہے۔ اس شخص نے پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کس کا درجہ ہے ماں کے بعد؟ فرمایا ثم امک، پھر بھی تیری ماں کا درجہ ہے۔ اس نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کس کا درجہ ہے؟ کہا ثم امک، پھر بھی تیری ماں کا درجہ ہے۔ اس نے کہا پھر کس کا درجہ ہے؟ فرمایا ثم ابوک، پھر تیرے باپ کا درجہ ہے۔ پہلے 3 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا، اور آج یہی مظلوم ماں ہے کہ جس کے ساتھ اس کے بیٹے جوان ہونے کے بعد اس سے بدسلوکی کرتے ہیں، اس کو نعوذ باللہ گالیاں تک دیتے ہیں۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، ماں تو وہ ہے کہ اگر اس کی خدمت کریں اللہ رب العزت بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، کبیرہ گناہوں کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول انی اذنبت ذنبا عظیما، اے اللہ کے رسول میں نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، هل لی من توبۃ، تو کیا میری توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل لک من ام، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول نہیں، میری ماں زندہ نہیں ہے، فوت ہو چکی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں میری خالہ زندہ ہے۔ کہا جاؤ تم اپنی خالہ کی ہی خدمت کرو، اسی سے اچھے سلوک کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس بڑے گناہ کو معاف کر دے گا۔ معنی یہ ہے کہ اگر ماں زندہ ہوتی تو اللہ کے رسول اس کو یہی حکم دیتے کہ جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس بہت بڑے گناہ کو معاف کر دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ترجمان القرآن تھے، مفسر قرآن تھے، جن کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول کے چچا زاد، اے ابن عباس، میں ایک عورت سے اپنی ایک کزن سے محبت کرتا تھا، میں نے اس کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور شخص نے اس کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، اس نے قبول کر لیا۔ تو کہتا ہے کہ مجھے بڑی غیرت آئی، اس عورت پر بڑی غیرت آئی، اپنی اس کزن پر، کہ میں نے نکاح کا پیغام دیا تو مجھے انکار کر دیا، اور اس نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس کا قبول کر لیا، اس کا پیغام نکاح۔ کہتا ہے کہ مجھے غیرت میری برداشت نہ کر سکی، میں نے جا کے اس اپنی کزن کو جا کے قتل کر دیا۔ اب اے ابن عباس مجھے بتلائیں کہ کیا میری توبہ کا کوئی راستہ باقی رہ گیا ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، میری ماں زندہ نہیں ہے۔ کہا کہ چلو جاؤ تم توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ اسی مجلس میں جب وہ شخص چلا گیا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد جن کا نام عطا بن ابی رباح تھا، یہ ابن عباس کے بہت ہی قریبی شاگرد تھے، وہ کہنے لگے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس سے یہ کیوں پوچھا تھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے یا نہیں؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واللہ لا اعلم عملا احب الى اللہ من بر الوالدہ، اللہ کی قسم میں کوئی ایسا عمل نہیں جانتا کہ جو ماں کے ساتھ نیکی کرنے سے زیادہ محبوب ہو اللہ رب العزت کو۔ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک وہ ماں کے ساتھ نیکی کرنا ہے، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے۔ اور آئیے ذرا سنیے
وہ لوگ جن کی بیویاں ان کو بھڑکاتی ہیں، اور یہ نقطہ بڑا ہی قابل توجہ ہے، خاص طور پر میری مائیں بہنیں بھی اس نقطے کو توجہ سے سنیں۔ بعض لوگوں کی بیویاں جب ان کی ساس سے نہیں بن پڑتی تو وہ اپنے خامدوں کو ابھارتی ہیں، اپنے خامدوں کو برانگیختہ کرتی ہیں، اپنے خامدوں کو بھڑکاتی ہیں ان کی ماؤں کے خلاف۔ اور کئی لوگ تو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ معاملے کو سنبھال لیتے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ بھی بنا کے رکھتے ہیں، ماں کو بھی خوش رکھتے ہیں، اپنی بیوی کو بھی خوش رکھتے ہیں۔ لیکن کئی لوگ بے وقوف ہوتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کے جھانسے میں آ کر، بیویوں کی محبت میں آ کر، بیویوں کے بھڑکانے کے بعد وہ اپنی ماؤں سے بدسلوکی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آئیے ذرا یہ واقعہ سنیں اور اس واقعے سے وہ اندازہ لگائیں، وہ بیویاں جو کہ اپنے خامدوں کو ان کی ماؤں کے خلاف بھڑکاتی ہیں، وہ سنیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ایک سعودی شیخ اپنے ایک درس میں بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کے اپنی ماں کو لعنت بھیجنے لگا، میرے سامنے اپنی ماں پر لعنت بھیجنے لگا۔ شیخ کہتے ہیں میں نے کہا وہ اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، تو اپنی ماں کو لعنت بھیج رہا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا میری ماں کس قسم کی ہے؟ پوچھا کیا ہے تیری ماں کو؟ کہنے لگا کہ میری ماں نے میری بیوی پر جادو کر دیا ہے۔ شیخ کہتے میں نے پوچھا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ تیری ماں نے تیری بیوی پر جادو کر دیا ہے؟ کہنے لگا میری بیوی نے مجھے بتایا۔ اور شیخ نے پوچھا کہ یہ بتلا کہ تیری ماں کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ کہنے لگا میری ماں تو انکار کرتی ہے، وہ کہتے نہیں میں نے جادو نہیں کیا۔ شیخ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ شیخ کہتے ہیں میں نے حیرانگی تعجب سے کہا کہ تو اپنی ماں کو جھوٹا سمجھ رہا ہے اور اپنی بیوی کو سچا سمجھ رہا ہے، کچھ تو عقل سے کام لے۔ وہ کہنے لگا نہیں آپ کو غلط فہمی ہے، میری بیوی سچ بولتی ہے اور میری ماں جھوٹ بولتی ہے، اس نے میری بیوی پہ جادو کر رکھا ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ شیخ کہتے ہیں میں نے کہا کہ تم ایسے کرو، اپنے بڑے بھائی کو فون کرو، وہ تمہاری ماں کو یہاں پر لے کر کے آئے۔ اس نے اسی مجلس میں اپنے بھائی کو فون کیا، بڑا بھائی اس کی ماں کو لے کر کے آ گیا۔ اب شیخ اس سے پوچھتا ہے، اس کی ماں سے پوچھتا ہے، وہ ماں بیچاری مظلوم، وہ رونے لگ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ کہنے لگی شیخ میں نے تو اس کی جوانی کے اور بچپن کے نخرے برداشت کیے، میں نے اس کو پالا پوسا، میں نے اس کی شادی کی اس عورت کے ساتھ، تو کیا میں ہی اتنی بے وقوف ہوں کہ میں اس کی بیوی پہ جادو کر کے اس کے اور اس کے درمیان لڑائی جھگڑا پیدا کروں گی؟ مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا اگر میں اس طرح کروں تو؟ گویا اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں میں نے کوئی جادو نہیں کیا۔ لیکن وہ شخص بضد تھا، کہنے لگا کہ نہیں، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی، اور اس کی بیوی بضد تھی کہ نہیں اس نے جادو کر رکھا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا شیخ سے، کہنے لگی کہ میں اپنی اس ساس کی بات کو قبول نہیں کروں گی، اس کی بات کو نہیں مانوں گی جب تک کہ یہ بیت اللہ شریف میں جا کر مجھے قسم نہ دے کہ میں نے جادو نہیں کیا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، خانہ کعبہ میں ابھی چلتے ہیں، اور میں تمہیں قسم دے دیتی ہوں کہ میں نے جادو کا عمل نہیں کیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں، بڑا بھائی اپنی ماں کے ساتھ اور یہ چھوٹا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ، یہ دونوں خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں قسم دینے سے پہلے ماں نے ایک بد دعا کی۔ ماں کہنے لگی اے اللہ اگر تو میں جھوٹی ہوں تو اب اس کے بعد میں گھر میں خیریت سے نہ پہنچوں، اور اگر یہ جھوٹی ہے، اپنی بہو کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر یہ جھوٹی ہے تو پھر یہ اس قسم کے بعد اپنے گھر میں خیریت سے نہ پہنچے۔ میرے بھائی اس نے قسم دے دی۔ اس کے بعد بڑا بھائی اپنی ماں کو لے کر گھر روانہ ہو گیا، اور چھوٹا بھائی اپنی بیوی کو گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی بڑا بھائی جو ہے وہ اپنی ماں کو لے کر گھر کے دروازے پہ پہنچا ہی تھا کہ وہ خبر آ گئی۔ کون سی خبر؟ وہ خبر آ گئی کہ اس کا چھوٹا بھائی اور اس کی بیوی دونوں راستے میں آتے ہوئے ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے اور دونوں مر چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ سچا واقعہ ہے، اور اس واقعے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ عورتیں جو خواہ اپنی ساس کے خلاف اپنے خامدوں کو بھڑکاتی ہیں، ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا، دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت و خواری ہے۔ اور میں اپنی ماؤں بہنوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ متنبہ ہوں۔ انشاءاللہ وہ مائیں بہنیں جو میری بات سن رہی وہ اس طرح نہیں کرتی ہوں گی، لیکن پھر بھی تنبیہ کرنا ضروری ہے۔ آج یہ فتنوں کا دور ہے،
تو جو خواتین اس طرح کرتی ہیں اور جو لوگ اپنی بیویوں کے جھانسے میں آ کر اس طرح اپنی ماؤں کو بدسلوکی کا نشانہ بناتے ہیں اور ماؤں کی دعاؤں سے محروم ہوتے ہیں، ان کا نتیجہ دنیا کے اندر بھی برا ہوتا ہے۔ بلکہ وہ حدیث میرے ذہن میں آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انسان کو دے دیتا ہے اور آخرت میں ان کی سزا اس کے علاوہ ہوتی ہے۔ 2 گناہ ہیں، وہ 2 گناہ کون سے ہیں؟ ایک گناہ ظلم کرنا ہے اور دوسرا والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا ہے۔ جو شخص ظلم کرتا ہو کسی پر اور والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو، اس کو ان دونوں گناہوں کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی اگر وہ توبہ نہیں کرتا، آخرت میں تو سزا ہے ہی، دنیا کے اندر اس کے لیے ذلت و خواری لکھی ہوئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، خصوصی طور پر ماں کی خدمت کرنی چاہیے اور ویسے والدین دونوں کی خدمت کرنی چاہیے اور دونوں کو راضی رکھنا چاہیے، خصوصاً ماں۔ اللہ کے رسول نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جنت کو تلاش کرنا چاہتا ہو تو جنت اپنی ماں کے قدموں تلے تلاش کرے، اپنی ماں کے قدموں تلے، وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے، اپنی ماں کی خدمت کرے، اس نے حسن سلوک کرے، اس سے نیکی کرے، اس سے اس کو جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہمارے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور اگر ہم نے کہیں کسی موقع پر والدین کی نافرمانی کی یا والدین سے بدسلوکی کی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد میرے بھائیو اور دوستو، ابھی میں نے پہلے خطبہ میں ذکر کیا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ ایک بندہ اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی ایک بندہ اپنے دوست کو قریب کرے گا اور اپنے والد کو دور کرے گا۔ حالانکہ والد کا بھی درجہ بہت زیادہ ہے، ماں کے بعد والد کے حق کی اللہ رب العزت نے خصوصاً تاکید کی، اور بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو جنت کا درمیانہ دروازہ قرار دیا۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانہ دروازہ ہے، یعنی اگر آپ والد کی خدمت کریں گے، والد سے حسن سلوک کریں گے تو آپ جنت کے درمیانے دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ امام حسن بصری، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، جب ان کے والد گرامی فوت ہوئے تو یہ بہت روئے، حسن بصری بہت روئے۔ ان کے شاگردوں نے ان سے کہا کہ حسن بصری آپ تو صبر و تحمل کی مثال ہیں، آپ تو ہمیں بھی صبر و تحمل کی تلقین کرتے تھے، آج آپ اتنے رو رہے ہیں والد کی وفات پر، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حسن بصری کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ میں والد کی وفات کے غم میں نہیں رو رہا، بلکہ میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کے 2 دروازے دیے تھے، آج ان 2 دروازوں میں سے ایک دروازہ بند ہو گیا، میں اس بات پہ رو رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ ماں اور اسی طرح آپ کا باپ، یہ دونوں آپ کے لیے جنت کے دروازے ہیں، آپ ان کی خدمت کر کے جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ایک انسان اگر والدین سے بدسلوکی کرتا ہو اور وہ بھی سن لے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، فرمایا رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک پھر خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک پھر خاک آلود ہو، یعنی وہ شخص ذلیل و خوار ہو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون بد نصیب ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما، جو شخص بڑھاپے میں والدین دونوں کو پالے یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پالے،
ثم لم يدخل الجنہ، پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو، تو اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلت و خواری کی بد دعا کی۔ اور یہ بات یقینی ہے میرے بھائیوں، 100% یقینی ہے، بلکہ 200% یقینی ہے کہ جو شخص بھی دنیا کے اندر اپنے والدین سے بدسلوکی کرتا ہوگا وہ دنیا ہی کے اندر ذلیل و خوار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ذلیل و خوار کرے گا، جس طرح میں نے پہلے خطبے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی سزا دنیا کے اندر بھی دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کی سزا اس سے الگ ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا۔ فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں؟ تو پھر آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اس کے بعد عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں والدین کی نافرمانی سے اور والدین کو دکھ پہنچانے سے اور والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی بجائے برا سلوک کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیشہ والدین کی دعاؤں کی خاطر والدین سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین بڑی عمر کے ہوتے ہیں، ان کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور چڑچڑے پن کی وجہ سے وہ اولاد کو وہ ہر بات پہ ڈانٹتے ہیں اور اولاد کو وہ ہر بات پہ جھڑک دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس کو برداشت کیا کریں، اس کو اللہ کی رضا کی خاطر برداشت کر لیا کریں۔ والدین چاہے جتنے سخت مزاج ہوں پھر بھی اللہ کی رضا کی خاطر ان کو برداشت کریں اور اس کے مقابلے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ میرے بھائیوں، والدین تو اگر مشرک بھی ہیں، ہمارے والدین تو الحمدللہ مسلمان ہیں، والدین تو اگر مشرک بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مشرک والدین کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ صاحبہما فی الدنیا معروفا، اگر وہ تمہیں شرک کرنے کا حکم دے تو ان کی فرمانبرداری نہیں کرنی، لیکن دنیا کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اگر مشرک والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ضروری ہے تو مسلمان والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا کتنا زیادہ ضروری ہوگا۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم، میں آخری بات کر کے خطبہ ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ہے آزر، وہ صرف شرک نہیں کرتا تھا بلکہ وہ شرک کرنے کے وسائل بناتا تھا۔ بت گر تھا ان کا باپ آزر جو ہے، وہ بت بناتا تھا، پھر بت بیچتا تھا، پھر وہ نہ صرف خود شرک کرتا تھا بلکہ لوگوں کو بھی شرک کی دعوت دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سورۃ مریم کو اٹھا کے دیکھیں، جب اپنے والد کو دعوت دینے لگے تو یہ نہیں کہا او مشرک، او کافر، او میرے باپ، یہ نہیں کہا، بدسلوکی نہیں کی، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، بلکہ کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، یا ابتی لا تعبد الشیطان۔ بار بار کہہ رہے ہیں اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ یہ انداز کس بات کی دلیل ہے؟ کہ مشرک والدین کے ساتھ بھی پیار و محبت کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ جب مشرک والدین کے ساتھ بھی پیار و محبت سے بات کرنا ضروری ہے تو مسلمان والدین کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ بات کرنا کس قدر ضروری ہوگا۔ اور پھر دیکھیں اس باپ نے اپنے اس بیٹے کے پیارے انداز کو، اس کا رد عمل کیا تھا، اس کا جواب کیا تھا؟ کہنے لگا، آزر کہنے لگا کہ دیکھو اپنی اس دعوت سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں ابھی گھر سے نکالتا ہوں، تم ابھی گھر سے دفع ہو جاؤ، وہجرنی ملیہ، ابھی اسی لمحے تم گھر سے نکل جاؤ۔ یہ باپ کا جواب تھا۔ اب دیکھیں جب باپ نے اسی لمحے گھر سے نکلنے کا حکم دیا تو بیٹے نے کیا کہا؟ یہ بیٹا اپنے والدین سے حسن سلوک کرنے والا تھا، کہنے لگا سلام علیک ساستغفر لک ربی، اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو۔ سلام کہا اچھے انداز سے، پیارے انداز سے، سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، اے میرے باپ میں آپ کے لیے اپنے رب سے پھر بھی استغفار کی دعا کرتا رہوں گا۔ اور مسلسل وہ استغفار کی دعا کرتے رہے اپنے باپ کے لیے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منع نہیں کیا اس بات سے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمیں اس بات کی، یہ جو قصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے ساتھ، یہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اس سے بھی زیادہ حسن سلوک کریں، اس سے زیادہ پیار و محبت کے ساتھ پیش آئیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.